یہ سرزمین عرب ہے جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا ظہور ہوا۔ ایک ایسا وقت جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اخلاق زوال پذیر تھے، طاقتور کمزور کو کچل رہے تھے اور ظلم و جبر عام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تاریکی میں نور ہدایت کو چمکایا، وہ نور جس نے دنیا کو ہدایت اور محبت کی راہ دکھائی۔ لیکن یہ نور اچانک نہیں آیا، اس کی بنیاد کئی صدیوں پہلے رکھی گئی تھی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ یہ ایک عظیم داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے۔ یہ ایک ایسی زمین تھی جہاں نہ پانی تھا اور نہ زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی بے قراری اور اللہ پر ان کا بھروسہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان ان کی جستجو کو اللہ نے قبول فرمایا اور یوں زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ چشمہ جو آج تک اہل ایمان کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھائیں اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ یوں یہ مقدس گھر توحید کی علامت بن گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عربوں نے اپنے آباء و اجداد کی دین کو بلا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ صدیوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا مقام دکھایا گیا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ زمزم کو دوبارہ دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عبد المطلب کا کردار مکے میں نمایاں تھا۔ وہ قریش کے معزز سردار تھے اور ان کا خاندان کعبہ کا نگران تھا۔ اسی زمانے میں ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یمن کے گورنر ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ کیا۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ آسمان سے پرندوں کے جھنڈ اترے اور ابرہہ کا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ یہ واقعہ، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف چند ماہ پہلے پیش آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ تھا کہ ایک عظیم ہستی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت قائم ہوئی۔ وہ عظیم وقت آ رہا تھا جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، ایک نبی جو نہ صرف عربوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اگلے قسط میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تفصیل اور ان کے بچپن کے حالات۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے گی۔